फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल फातिमा लज़ीना चांद मस्जिद इस्तफ़ा। इस्लामिक चैनल को अम्मा सब्सक्राइब बाद, करना ना भूलें। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा। قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑے قابل قدر بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے جسے عربی میں ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ذی الحجہ کے معنی حج کا، حج والا، اور اسے ذی الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہ پاکیزہ گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، کچھ ارکان کرتے ہیں جس کا نام حج ہے. اس لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، حج والا. ویسے تو اس مہینے کی اپنے اندر اعمال کی بنیاد پر بہت بڑی فضیلت ہے، اور چونکہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. لیکن اس مہینے میں ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ رب العزت جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جب اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے، تو اس سے امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے. اور جب بندہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنا تقرب عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. آزمائش، امتحان اللہ کے نام پر انسان کو وقت قربان کرنا پڑے، پیسہ قربان کرنا پڑے، یہاں تک کہ انسان کو اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سستا سودا ہے. قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی دوسرے کی خواہشات کو، دوسرے کی منشا کو اپنی منشا کے اوپر مقدم رکھنا. یعنی دل چاہتا ہے کچھ اور کرے، لیکن سامنے والے کی رضا کچھ اور ہے،
اس لیے اپنی خواہش کو دبا دے اور دوسرے کی آرزو کو پورا کرے، اس کا نام قربانی ہے۔ اتنی گرمی میں انسان چاہتا ہے کہ ایئر کنڈیشن میں ہو، پنکھے میں ہو، ہوا میں ہو اور گھر لیٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنی گرمی میں میرے سامنے آ کر سر کو جھکائے۔ اب یہ بندہ وہ گھر کی آشائش اور گھر کے آرام کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکانے آیا ہے، یہ اس نے قربانی دی ہے۔ تو سامنے والے کی منشا کو مقدم رکھنا، اپنی آرزوؤں کو پیچھے رکھنے کا نام قربانی ہے۔ اور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قربانی یہ محبت کی معراج ہے، یہ محبت کی معراج ہے۔ انسان تب ہی کسی کے لیے قربانی دے گا جب اسے کسی سے محبت ہوگی۔ محبت کی معراج قربانی ہے، بغیر قربانی کے محبت کارآمد نہیں ہے۔ اور قربانی وہ جو محبوب چاہے، شرط یہ ہو کہ محبوب کی رضا کے مطابق قربانی ہو اور بندہ اس کی مرضی کے مطابق قربانی ادا کر دے تو وہ محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے، محبت میں کامیاب۔ اور قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ زمانوں سے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان دونوں کے درمیان ایک رشتے کو لے کر، ایک نکاح کو لے کر مجادلہ ہوا، قانون خداوندی کے خلاف ایک نے کرنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قربانی دو۔ جس کی قربانی اللہ رب العزت کو قبول ہو جائے گی، اللہ رب العزت کو پسند ہو جائے گی، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس واقعے کو قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا، تو دوسرے بھائی نے حسد میں آ کر اس بھائی کا قتل کر دیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل یہ ہے، اور قیامت تک ہونے والے قتل میں اس کا نام شمار کیا جائے گا۔ الغرض اللہ رب العزت نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، تو یہ زمانے سے چلی آ رہی ہے قربانی۔ قربانی محبت کا نام ہے، محبت جب ہوگی تب قربانی دی جائے گی۔ اور کہا بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ جی ایسے نہیں اللہ کے دربار میں سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، کس وقت میں؟ قرآن یوں کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے ہوئے کہ چلنے لگے، 7
انگلی پکڑ کر چلنے لگے، دوڑنے لگے۔ دیکھو جو بچہ منتوں سے، دعاؤں سے مانگا جائے اور بڑھاپے کا سہارا نظر آنے لگ جائے اور پھر وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ چلنے لگے، بولنے لگے، پھر اور محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے، فاطمہ چاند مسجد اسلامک چینل کو پھر اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے بچے سے۔ منتوں سے مانگا ہوا، دعاؤں سے مانگا ہوا یہ بچہ اسماعیل علیہ السلام، اور کب؟ جب بڑھاپے کا سہارا نظر آیا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ قربانی پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور صبح کو اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور چونکہ انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، جو اللہ نے حکم دے دیا وہ بعینی ہی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیے اور دعا فرمائی، اللہ اسے قبول فرما۔ لیکن رات ہوئی، پھر رات کو یہی خواب دیکھا کہ 100 اونٹ پھر ذبح کیے، پھر 2 دن ہوئے، تیسری رات میں پھر یہی خواب دیکھا کہ 100 اونٹ پھر ذبح کر دیے۔ سمجھ میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ نہیں، اللہ رب العزت مجھ سے اس وقت میں ایسی چیز مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بعد جس کی محبت میرے دل میں ہے، اور میرے نزدیک اللہ کے بعد اگر اب کسی کی محبت ہے تو وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اپنی محبت کو ذبح کرنے چل دیے۔ آ کر کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک چاقو، ایک چھری اپنی بغل میں دباتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ اس کو تیار کر دو، میں اسے دعوت میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اسے نہلا دو، اسے خوشبو لگا دو، اسے عطر لگا دو، اسے سوار دو، میں اسے آج دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں، اسے آج ایک بڑے بادشاہ کی دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت محبتوں کے ساتھ بچے کو سجاتی ہے، نہلاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، اور پھر کرنے کے بعد لے کر چل دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں۔ ادھر ماجرا دنیا کی ہر شے دیکھ رہی ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ازلی دشمن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے رہا نہیں جاتا کہ یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، یہ تو فساد مچانے والی قوم تھی، یہ تو اللہ کے نام پر قربان ہونے چل دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا وہ شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ کس نے کہا؟ کہ یہ تمہارے پروردگار نے کہا۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ جب رب پروردگار کا حکم ہے تو میں کون ہوں؟ یہ میری مرضی بھی وہی ہے جو رب کی مرضی ہے، لہٰذا تو یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ شیطان اپنا سا منہ لے کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ چاہتا یہ ہے کہ عورت کم دماغ ہوتی ہے، وہ جلدی بہلائے پھسلائے میں آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ کو بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کام نہ چلا، تو پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، بچہ ہے، کہ ہاں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابا دعوت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا، تمہارے والد نے بغل میں چھری دبائی ہوئی ہے، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہ تم سے کس نے کہا؟ کہ مجھے پتا ہے، تمہارے رب نے اس کا حکم دیا کہ پھر تو یہاں سے دفع ہو جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے کنکر اٹھاتے ہیں، ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا، وہ تو انبیاؤں کے نبی، بڑے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بات کرتے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کون سی قربانی کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی شے ہے، ہوتا ہے نا جی؟ ہاں، یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب دین کا کوئی کام آتا ہے
کہ جی گرمی بہت ہے، روزہ معاف ہو جانا چاہیے، کام بہت ہے، روزہ معاف ہو جانا چاہیے، بچے بہت ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کمانے کا انتظام کرنا ہے، تو روزہ معاف ہو جانا چاہیے۔ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اور انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، یہی دماغ میں ڈالتا ہے حضرت ابراہیم سے کہ ایک اولاد یہ مانگی ہوئی دعا ہے، مرادوں سے مانگا ہوا ہے، اس کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرنے چل دیے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا، چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہی وہ سنت ہے جسے آج بھی حجاج کرام ادا کرتے ہیں، بعد میں چل کر کے اس کی وضاحت ہوگی۔ قرآن کا یہ لفظ بتلاتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے، میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت تھی، نہیں، دکھانا یہ چاہتے تھے کہ مجھے میرے رب سے محبت ہے، میرے بیٹے کے دل میں بھی میرے رب کی محبت ہے۔ جی ہاں، رب کی محبت، اور اگر بالفرض والمحال اسماعیل منع بھی کر دے تو ابراہیم کا فیصلہ اٹل ہے، کیونکہ وہ رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں، ہاں اللہ اس شاعر کی قبر کو نور سے بھر دے، کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب پوچھا بتا کیا تیری رائے ہے، آئے ہائے قربان جاؤں کیا لفظ ہے، قالا یا ابت افعل، ترجمہ جو بھی ہو میں اپنے تصور میں کہنا چاہتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے ابا کر گزریں، دیر کس بات کی ہے، رب کا حکم ہے، جلدی کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہاں ذرا سی بات سمجھتے چلیں، اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر میں ہیں، نادان بچہ ہے، اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تجھے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ او ایمان والو، تمہارا ایمان کہاں ہے جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے نام پر اولاد کو بھیجو، اللہ کے نام پر اولاد کو دین سکھاؤ، اللہ کے دین کے خاطر بچوں کو مدرسے بھیجو، کہاں چلے جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہارا ایمان جب کہاں چلا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے نام پر مدرسے بھیجیں تو پھر وہاں مدرسے والے ماریں گے، اوہو وہ قربان کر رہا ہے، وہ ذبح کر رہا ہے، وہ اللہ کے نام پر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، جہاں آب و گیا کی کوئی چیز نہیں، زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی زندہ نہ رہ سکے، اللہ کے نام پر وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ان سے مدرسوں کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں رہنے والے مدرسوں کے درمیان میں ایک بچہ چھوڑتے ہوئے موت آتی ہے، اللہ کے نام پر ایک بچہ چھوڑتے ہوئے موت آتی ہے کہ جی مدرسے میں کیا کھائے گا۔ اور وہ مدرسے تھے جسے تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہاں کے پڑھنے والوں نے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو رات کو جب بازار بند ہو جایا کرتا، مارکیٹ بند ہو جایا کرتی، تو بازار میں جا کر کے گوبھی کے پتے اٹھا کر کے لایا کرتے تھے، جو نیچے پڑے ہوتے تھے، جو سبزی فروش گرا دیا کرتا تھا وہ اٹھا کر کے لایا کرتے تھے، اور پانی میں ابال کر کے اس کو کھا کر کے علم حاصل کیا۔ آج وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کے اندر 4 کروڑ روزانہ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور تمہیں موت آتی ہے کہ ہمارے بچے بھوکے مرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کھائیں گے۔ وہی دارالعلوم ہے جہاں بھوکے مر کے لوگوں نے علم حاصل کیا، آج اس کی بنیاد اس طرح سرسبز و شاداب ہے۔ یہ اللہ کے نام پر ہے، یہ اللہ کے نام پر تمہیں دین سکھاتے ہوئے موت آتی ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ پوچھا جا رہا ہے بتا میں تجھے قربان کرنے جا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ آج کے بچے کو کہہ دے نماز پڑھنے چل، گرمی ہے،
اولن تو ماں باپ ہی اتنے سست ہیں کہ وہی نہیں چاہتے کہ نماز پڑھے. جی کہا انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، لہذا مجھے قربان کر دیا جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے. لیکن ابا جان 2-3 باتیں ہیں جو میری آپ کو ماننی ہیں. بولو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرا یہ کرتا جب آپ مجھے ذبح کر دے تو یہ میرا کرتا میری والدہ کو لا دینا، کیونکہ وہ میری محبت بہت کرتی ہے، بہت زیادہ دل کے اندر محبت ہے. جب میں یاد آیا کروں گا تو اس کرتے کو دیکھ لیا کریں گی، اس کرتے کو دیکھ لیا کریں گی. دوسری بات یہ ہے ابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو مجھے الٹا لیٹا دیں، گردن کے بل لیٹا دیں، مجھے الٹا لیٹا دیں، اور اس لیے کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ اس لیے آنکھوں سے ملے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے اور محبت بیٹے کی اس قدر ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے آڑ آ جائے. جس طرح آج تمہیں موت آتی ہے اللہ کو حکم کو پورا کرنے سے بیٹے کی محبت میں، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت دل میں جاگ جائے اور تم اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکو. اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا. قرآن نے اس کی تعبیر یوں کی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اسے چت لیٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد چھری اٹھاتے ہیں، تیز ترور چھری ہوتی ہے اور گردن پر چلانا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طاقتور انسان اور ایک 7 سال کا بچہ، اس کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے لیکن وہ چھری وہ حرکت نہیں کرتی ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن تو دور کی بات ہے، گردن کا ایک بال تک نہیں کاٹتی. کہتے ہیں ابراہیم اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے؟ نہیں رب خداوندہ، میں تیرے رب کی تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں تیرے نام پر اسے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میں کر کے جاؤں گا. پوری جوش کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے ہیں. لیکن نہیں وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے. وہ آگ کو کہہ دے یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، تو مجال ہے ابراہیم کو جلا دے. وہ مچھلی کو کہہ دے کہ مان جا تو مجال ہے وہ نوح کو موت دے دے. وہ چھری کو کہہ دے مت چل تو مجال ہے اس کی وہ گردن کاٹ دے. نہیں، وہ رب ہے، وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. بندے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ رب اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ چھری تیرے ہاتھ میں ہے، چلانے والا تو ہے، تیز ترار ہے. کہتے ہیں مفسرین کرام کہ اگر اس چھری کو پتھر پر رکھ دیا جائے، پتھر پر چلا دیا جائے تو پتھر کے 4 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اسماعیل کی گردن نہیں کٹتی کیونکہ یہی رب کی طاقت ہے. یہی پتہ لگتا ہے کہ ہے وہ ذات جو اس دنیا کو چلا رہی ہے وہ طاقت جو آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھتی ہے کوئی طاقت، ہے کوئی ذات جو چھری کو کاٹنے کی جرت دے تو چل جائے اور منع کر دے تو قیامت تک نہ وہ چھری چل سکے. لوگوں مسائل قربانی میں مفتیان کرام لکھتے ہیں، اور چھوڑو مسئلے کو، میں سیدنا جناب نبی کریم علیہ السلام کی روایت بتلاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری کو اس کے سامنے تیز مت کرو. کیونکہ یہ 2 موت ہے، ایک جانور کو 2 موت نہیں دینی ہے کہ اسے ذبح بھی کرنا ہے پھر اس کے سامنے چھری چلائی جائے. یہ لوگوں، یہ جانور ہے، یہ کٹڑا ہے، یہ بکرا ہے، یہ دمبا ہے جسے تم ذبح کر رہے ہو، وہ اولاد ہے، وہ اسماعیل ہے جس کے سامنے ابراہیم چھری کو تیز کر رہے ہیں. چھری تجھے ہوا کیا ہے؟ تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کتنی موت مر رہا ہوگا. نہیں، یہی محبت ہے. بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا. ابراہیم نے ثابت کر کے دکھلایا کہ محبت کی کہانی کیسے لکھی جاتی ہے. جب تیسری مرتبہ یہ ہوا
تیسری مرتبہ یہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پورے جوش کے ساتھ چھری چلائی، آسمان سے ندا آئی۔ لوگوں یاد رکھو، آسمان کے وہ فرشتے جو کبھی نہیں روئے ہیں، وہ زندگی میں دنیا میں آج تک صرف 2 مرتبہ روئے ہیں، صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ جب طائف کے میدان میں حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فرشتے آسمان کے ہیں، وہ بھی رونے لگے ہیں، ان میں بھی ایک چنگھاڑ ہے، اے میرے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے، تیرے ماننے والے یہ کیا کر رہے ہیں، تیری محبت میں کس قدر بڑھ گئے ہیں، تیرے عشق میں کس قدر بڑھ گئے ہیں۔ آج انہوں نے محبت کا وہ نذرانہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تو کیا، قیامت تک کے آنے والے انسان بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ، فوراً جاؤ، رب تبارک و تعالی حکم دے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آسمان سے ایک دمبا لے کر آتا ہے، ایک چھپرا لے کر آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پورے جوش کے ساتھ، اور جب انسان جوش میں آتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہیں اور چھری چلانے لگے ہیں۔ چھری چل گئی، ابراہیم کی آنکھیں کھلی، آنکھوں سے آنسو ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک دمبا ہے جو کٹا پڑا ہے، دیکھتے ہیں ادھر اسماعیل ہے، ادھر جبرائیل ہے، خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آسمان سے ندا آئی ہے، ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ہاں یہ محبت کی داستاں ہیں، یہ محبت کی داستاں ہیں۔ لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے یہ سنت بن جاتی کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کرے۔ رب پروردگار کا حکم نہیں ہے، رب پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ایک دمبے کو بنا دیا، ایک جانور کو بنا دیا۔ اگر جانور کو ذبح کرو گے، اگر دمبے کو ذبح کرو گے، بکرے کو ذبح کرو گے، اللہ کی محبت کے لیے سرور کائنات نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے گا اس کے رب تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ وہ جانور جس کو تم نے ذبح کیا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور فربا آئے گا، موٹا تازہ ہو کر آئے گا، اور اسے تمہارے نامہ اعمال کے ترازو میں بٹھا دیا جائے گا، جس سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، جانور کو اچھا تلاش کر کے لایا کرو، فربا تلاش کر کے لایا کرو، کنجوسی نہ دکھاؤ، کنجوسی نہ دکھاؤ۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہو، سوچو تو صحیح، اگر وہ رب حکم دیتے تھا اس جانور کو نہیں ذبح کرنا، تجھے خود کو ذبح کرنا ہے، تجھے اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہے، پھر کیا کرتے؟ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اتنے گنہگار ہیں، اتنے ظالم ہیں، اتنے جابر ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو ذبح کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ایک جانور کو بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود نام نہاد مسلمان قربانی نہیں کرتے۔ سنو، سرور کائنات کا فرمان ہے، من وجد ساعة ان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو انسان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہاں اسے قربانی نہیں کرنی تو عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے نئے کپڑے پہننے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے عید منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رب کے حکم کو توڑا ہے، اور رب نے تجھے عید دی ہے، اسی کے حکم کو توڑ کر تو نئے کپڑے پہنتا ہے، کس خوشی میں؟ کون سی
سی تیرے اندر خوشی آئی ہے کہ میں نے رب کے حکم کو چھوڑ دیا، یہ خوشی ہے، اس لیے نیا کپڑا پہنتا ہے۔ من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ ہاں، جو قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیدگاہ میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اسے عیدگاہ میں آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ تو سوچو ذرا کون سے زمرے میں آ گئے ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو مال و دولت دیا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسہ کیش رکھتا ہو، یا اس کے پاس تجارتی مال ہو، بزنس کا مال ہو، یا اس کے پاس ایسا سامان جو ضرورت سے زائد پڑا ہو، پورے سال استعمال میں نہیں آتا، یہ 5 چیزیں ہیں، اگر یہ 5 چیزیں کسی ایک انسان کے پاس پائی جاتی ہے تو پھر ایسے انسان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ یاد رکھنا، قربانی کے لیے شرط ہے ایام النحر میں ان 5 چیزوں کا پایا جانا۔ ایام النحر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک، یہ 3 دن قربانی کے کہلاتے ہیں، ایام النحر کہلاتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کہیں سے آ جاتی ہے، مالک بن جاتا ہے، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک بن جاتا ہے، یا اس کی بقدر پیسے کا مالک بن جاتا ہے، یا بزنس کا مال ہے اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا پھر کوئی مال جو ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی انسان اتنی چیزوں کا مالک بن جائے، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مالک بن جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے، اولاً تو ایام گزر چکے، یہ پہلے بتایا جا چکا تھا کہ مستحب عمل یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سے اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائیں، اور وہ 10 ذی الحجہ کے بعد یہ ناخن اور بال ترشوائیں۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں، یاد رکھنا۔ کسی نے اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی گنہگار نہیں ہے کہ اس پر طعن و تشنیع کی جائے، یاد رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی صرف و صرف حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کو ہم اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے محبت کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کو لوگوں کے لیے یادگار بنا دیا اور قیامت تک کے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا کریں۔